अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑपरेशन तज्जिया विद शारिक मकबूल। आज 7 दिसंबर 2022 है और बुध का दिन है। जनाब, जो अमल हम करते हैं वो अमल हमारे साथ एक न एक दिन होना होता है। यही कुदरत का उसूल है और यही आज तक होता आया है। इसी को कहते हैं मकाफात अमल, यानी जो बोगे वही काटोगे। हमेशा याद रहे कि अच्छा बोएंगे तो अच्छा काटेंगे, नहीं तो फिर वही काटना पड़ेगा जो कि गलत सामान हमने बोया था। कल एक तकरीब में शहबाज शरीफ साहब ने आज़ाद कश्मीर के पीएम प्राइम मिनिस्टर साहब को इस तरह झटक के बिठा दिया कि जैसे वो कोई चपड़ासी हो। कुछ भी है, हर किसी की एक अपनी इज्जत होती है और हर ओहदे की भी एक इज्जत होती है। अगर उस इज्जत का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपकी इज्जत का भी कोई ख्याल नहीं रखेगा। ये वाक़या होने के फ़ौरन बाद जो चारों तरफ से रद्द अमल आया है, यानी पीडीएम की तरफ से भी और पीटीआई की तरफ से भी, उसके हवाले से थोड़ी सी इस पे बात करेंगे हम। इस पे चौधरी फवाद साहब फरमाते हैं कि कल की तकरीब के बाद सरदार तनवीर इलियास साहब को मंगला में उनकी गाड़ी को रोका गया। आज इस्लामाबाद में उनके कारोबार सेंटर्स मॉल को सील कर दिया गया है। इस पे अली मोहम्मद साहब फरमाते हैं, सरदार तनवीर इलियास वजीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर हैं। उन्होंने कोई ज़ाती मफाद के लिए नहीं, रियासत आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के मफाद में आवाज़ उठाई थी। इनाम के तौर पर इम्पोर्टेड हुकूमत ने दारुल खिलाफा के सबसे बड़े तिजारती मरकज़ सेंटर्स मॉल को सील कर दिया। ज़ाती इंतकाम की सज़ा ताजरों और आवाम को क्यों दे रहे हैं? मैंने आपको कहा कि मकाफात अमल है और अगर ये इस तरह करेंगे तो इनको ये भुगतना भी पड़ेगा। एक ओहदे का ख्याल तो रखना ही चाहिए बहरहाल, लेकिन उसके बाद अगर उसका कोई ज़ाती बिजनेस है जो कि इसकी ज़ाती नौयत में चल रहा है, अब उस पर अपनी फाशिज़म क्यों जाहिर करना चाह रहे हैं? जबकि पीडीएम के अताउल्लाह तारड़ साहब फरमाते हैं कि तनवीर इलियास साहब को वज़ीर आज़म के सामने खड़े होने की जुर्रत कैसे हुई? अगर हमें इजाज़त दें तो तनवीर इलियास इस्लामाबाद दाखिल ना हो सकेंगे। ये हैं हमारे दाढ़ी वाले बदमाश। अपने आप को ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार मानते हैं और बारिश मुबारक मुंह पे सजाई हुई है और ये बात करते हैं कि तनवीर इलियास को वज़ीर आज़म के सामने खड़े होने की जुर्रत कैसे हुई? वो वज़ीर आज़म ना हुए, वो बादशाह सलामत हो गए। अताउल्लाह तारड़ साहब, मैं आपको ये बात बता दूं कि एक बादशाह के सामने तो बात करने से पहले हमेशा कहा जाता था कि बादशाह सलामत, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज़ करूं। ये जमहूरियत है और जमहूरियत के दौर में वो तो फिर भी आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन एक आम आदमी भी खड़ा होकर सवाल कर सकता है और वज़ीर आज़म जवाबदेह हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए। मिस्टर अताउल्लाह तारड़ साहब, आपसे मुखातिब हूँ। मरियम औरंगज़ेब साहिबा फरमाती हैं कि बेशरम, नालायक, नाअहल, चोर, कश्मीर फरोश, इनको एक्चुअली इन्होंने गालियों में एमबीए किया हुआ है तो वो पहले कहेंगी। मज़े की बात यह है कि तकरीबन 10 गालियाँ पहले और 10 गालियाँ बाद में और बीच में एक छोटी सी लाइन होती है काम की, लेकिन मजबूरी है, पढ़ के बताना पड़ेगा और उनकी पर्सनालिटी है वो भी आपको दिखानी पड़ेगी, क्योंकि मुबश्शिर लुकमान साहब कहते हैं कि ये बहुत एक आला नस्ल की खातून है और अपनी नस्ल की ये नुमाइंदगी करती हैं और शो करती हैं कि देखें मेरी नस्ल कितनी अच्छी है। तो ये मुबश्शिर साहब आपके लिए भी है, ज़रा सुनिएगा। बेशरम, नालायक, नाअहल, चोर, कश्मीर फरोश, मजहब कार्ड फेल, गवर्नेंस फेल, मईशत फेल, खारजा ताल्लुकात तबाह, एहतसाब बयानिया फेल, खारजा ताल्लुकात तबाह, अमरीकी साजिश का बयानिया दफन, फॉरेन एजेंट हीरो, तोशाखाना चोर, शहदा के खिलाफ मुहिम, मीडिया और सियासी मुखालफिन पर जुल्म करने वाला शहबाज शरीफ को
نہ بتائے کشمیر پہ کیا کرنا ہے۔ دیکھیں بات کتنی سی تھی، آدھی لائن کی بات تھی نا، باقی سارا ان کا ایک گالیوں کی مہم چلتی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اتنی گالیاں دینے کے بعد اتنی ڈھٹائی سے آ کے یہ لوگ بولتے ہیں کہ گالیوں کا کلچر تو پی ٹی آئی والوں نے ڈالا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی واضح کر سکتا ہوں کہ عمران خان یا پی ٹی آئی کے وجود میں آنے سے پہلے جو گالیوں کا کلچر سیاست میں ڈالا گیا ہے پاکستان میں، وہ نون لیگ کی طرف سے ڈالا گیا ہے۔ لیکن سارا کچھ کرنے کے بعد آخر میں بیانیہ یہ دیں گے کہ یہ تو نون لیگ نے ڈالا ہے، اور کلچر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی یہ ریٹن ٹویٹ ہے۔ جبکہ دوسری طرف عثمان ڈار صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کی ہے، اور انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے کہ جس وقت راجہ فاروق حیدر صاحب وزیر اعظم تھے نون لیگ کی طرف سے آزاد کشمیر کے، اور عمران خان بطور وزیر اعظم پاکستان کے جب وہاں پہنچے تھے کشمیر، تو کس طرح سے ان کو بات کرنے کا موقع دیا گیا، ان کا بیانیہ سامنے رکھنے کا موقع دیا گیا۔ کل چیری بلاسم کا وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ساتھ رویہ سب نے دیکھا، اب کپتان کا رویہ دیکھیں۔ جب بطور وزیر اعظم وہ آزاد کشمیر گئے اور وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے ان کے سامنے اپنی بات کرنا چاہی، دیکھو اور چلو بھر پانی میں ڈوب جاؤ، شوباز یہ حوصلہ ہوتا ہے ایک لیڈر کا۔ میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں بار بار کہ آپ پچھلے رویے دیکھیں اور آپ اپنا رویہ دیکھیں کہ آپ کس طرح سے چل رہے ہیں۔ آخر یہ نفرت کی سیاست، دشمنی کی سیاست کب تک چلتی رہے گی؟ سینٹورس مال کی یہ تصویر دیکھیں آپ، اور اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے، شعیب قدیر صاحب لکھتے ہیں کہ کشمیر کو فتح کرنے کے لیے سینٹورس مال کو سیل کر دیا گیا ہے، یعنی اس حالت تک آن پہنچی ہے ہماری حکومت۔ ارشد شریف کے حوالے سے ایک بہت بڑا اقدام لیا گیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے سو موٹو لے لیا ہے۔ بریکنگ نیوز، سپریم کورٹ نے معروف صحافی شہید ارشد شریف کے قتل کا از خود نوٹس لے لیا ہے۔ اس پہ کچھ رد عمل ہے۔ شیخ رشید صاحب فرماتے ہیں کہ ارشد شریف کیس پر سپریم کورٹ کا از خود نوٹس لینا قابل تحسین ہے۔ اس کیس میں بہت سارے چھپے چہرے بے نقاب ہوں گے۔ قوم عمران خان پر حملے اور اعظم سواتی کیس میں بھی سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ فراری پارٹیاں عمران خان کو نااہل کرانے کی بجائے الیکشن کی تیاری کریں، روس سے تیل کا معاہدہ عام کیا جائے۔ ثاقب بشیر صاحب فرماتے ہیں کہ ذرائع کا بتانا ہے روزانہ کی بنیاد پر چیف جسٹس سپریم کورٹ کے نام از خود نوٹس کے لیے کثیر تعداد میں خطوط آ رہے تھے، جس سے ججز یا چیف جسٹس کے نام آنے والے دیگر خطوط بھی متاثر ہو رہے تھے۔ از خود نوٹس لینے کی دیگر وجوہات کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ پر اس بات کا بھی پریشر تھا، اور یہ بھی ایک وجہ تھی۔ ویسے لاجیکلی بات بالکل صحیح ہے، یہ وجہ بھی پاسبل ہے۔ ایک ٹویٹ کو شامل کریں گے جو کہ مغیث علی خان نے کی ہے، اور وہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب نے کیا کہا کہ عمران خان شروع میں مجھے باس کہتے تھے، میں نے کہا یہ اچھا نہیں لگتا، ٹیکنیکلی آپ میرے باس ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا دعویٰ۔ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کا عمران خان کے الزامات کا بذریعہ سورسز منصور علی خان کے ذریعے جواب دیا گیا ہے۔ منصور علی خان جو کہ آج کل اس پروپیگنڈا میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے واپس سے کریکٹر اسیسینیشن کی جائے عمران خان کی، اور باقیوں کی جن کے کریکٹر بگڑ چکے ہیں ان کو صحیح کیا جائے۔ عادل راجہ صاحب اسی ٹویٹ کے جواب میں فرماتے ہیں کہ باجوہ کے خوابوں میں خان اس کو باس بولتا ہوگا، باقی آپریشن رجیم چینج کے بعد ثابت ہو چکا کہ باجوہ نے ہر کسی سے جھوٹ بولا اور دھوکہ دیا۔ اصل بات پر آؤ اور بتاؤ کہ باجوہ کی بیوی اور بہو کے پاس اربوں روپے کے اثاثے کیسے آئے، یہ تو کوئی بتانے کو اس وقت تیار نہیں ہے۔ منصور علی خان صاحب کی بات کر رہے تھے کہ اس وقت وہ اس مہم میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے جنرل باجوہ صاحب کی اس وقت الزامات لگ رہے ہیں، ان الزامات کو کیسے ختم کیا جائے یا دھویا جائے، صاف کیا جائے۔ انہوں نے اپنے کیپشن میں بھی لکھا ہے کہ جنرل باجوہ کو مارشاء اللہ کے مشورے دینے والے کون تھے؟
اب سوچے کہ جنرل باجوہ صاحب کو دوسرے مشورے دے رہے تھے مارشل لا کے، جبکہ کور کمانڈرز کمیٹی کے اجلاس میں انہوں نے آپشن رکھا تھا مارشل لا کا، لیکن تمام کور کمانڈرز نے منع کر دیا۔ پرویز الہی سے فون پر کیا بات ہوئی تھی جنرل باجوہ صاحب کی؟ جنرل باجوہ کا بلاول بھٹو سے تلخ کلامی کا اعتراف۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ نئی خبریں اور ان پر معتبر تجزیوں کے ساتھ۔ آپ کیا دیکھنا اور کیا سننا چاہتے ہیں ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔